السلام علیکم دوستو، آج کے واقعے سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے پاس آتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اس لڑکے کو اس کی بات پر بہت اچھی لگتی تھی۔ اس طرح ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف دین سیکھتا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک خطرناک شیر لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے، معلوم کر لوں کہ جادوگر کا دین سچا ہے یا اس عبادت گزار عیسیٰ کا۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے اللہ، اگر عبادت گزار عیسیٰ کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے شیر کو ہلاک کر دے۔ پتھر لگتے ہی شیر مر گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے لڑکا لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ لوگ لڑکے کے پاس مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے آنے لگے۔ اس کی دعا سے پیدائشی اندھے، کوڑھی اور ہر قسم کی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ یہ بات بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کو معلوم ہوئی تو بڑے تحفے تحائف لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں یہ تحفے تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کوئی شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ ہی دے دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ سے تیری شفا کے لیے دعا کر دیتا۔ وزیر نے وعدہ کر لیا تو لڑکے نے اس کے لیے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ جب وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، تجھے بینائی کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے طرح طرح کی سزا اور تکلیف دی اور پوچھا کہ تجھے یہ کس نے تعلیم دی؟ آخر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا، تم نے جادو میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ پیدائشی اندھوں اور لا علاج بیماریوں کو ٹھیک کرنے لگے۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دے دیتے ہیں۔ اس بات پر بادشاہ نے لڑکے کو طرح طرح کی سزا دی اور اس سے کہا، تو اپنے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دو ورنہ وہیں سے گرا دو۔ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب سپاہی اسے دھکا دینے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دے۔ اس نے دعا کے ساتھ پہاڑ ہلنے لگا اور سارے لوگ گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ دیکھو دوستو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے اور وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ جو بندہ دین پر چلتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح مدد فرماتے ہیں اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔